السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال جل وعلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 تلاوت کی گئی ہے، اور یہ سورہ حجر کی سب سے آخری آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنی بندگی کی، اپنی عبادت کی تعلیم دی ہے۔ اور یہ عبادت کا سفر اور یہ عبادت کی انتہا کب ختم ہوگی اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اور تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ مفسرین نے یقین سے مراد یا یقین کی تفسیر موت سے کی ہے۔ تم اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس تمہاری موت آ جائے، تمہاری روح نکل جائے، اس وقت تک تم اپنے رب کی بندگی اور عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین کی عبادت ہم سب کو مرتے دم تک کرنا ہے۔ عبادت کا کوئی خاص مہینہ نہیں ہوتا کہ صرف اس میں عبادت ہوگی اور دوسرے مہینے میں استراحت ہوگی، صرف آرام کرنا ہے۔ ایسا کوئی نظام اور سسٹم اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کا سسٹم اور ڈسپلن یہ ہے کہ آدمی مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرے۔ عام طور پر ہمارے سماج میں یا ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ بڑی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نوافل کی پابندی کرتے ہیں۔ بس جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد نماز ظہر سے ہی مسجد ویران ہو جاتی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہم اپنے رب کو صرف رمضان میں پہچانیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے رمضان کے بعد یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اور جب آدھا سال باقی رہتا تھا، رمضان کے آنے میں 6 ماہ باقی رہتے تھے، تو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ بہت بری بات ہوگی کہ ہم اپنے رب کو صرف رمضان میں پہچانیں، اپنے رب کی بندگی صرف رمضان میں ہی کریں، یہ صحیح بات نہیں ہوگی۔ ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے بئس القوم الذین لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کو صرف ماہ رمضان میں پہچانتے ہیں، ایسے لوگ بہت برے ہیں، ایسے لوگ یقیناً بہت ہی برے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے، اور سارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی بندگی اور عبادت مرتے دم تک، روح نکلنے تک اللہ رب العالمین کا جو حق اور اللہ رب العالمین کی بندگی کا جو فریضہ ہے، اس چیز کو انجام دینے کی مکمل کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت
ہم پر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہم سب کو پیدا کیا ہے. ہماری دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کی بندگی کریں. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ سب کچھ ہے. اس نے جب ہم سب کو یہ ساری سہولیات اور ساری نعمتیں عطا کی ہیں، تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے رب کی شکر گزاری کریں، اپنے رب کی بندگی اور عبادت کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مخصوص ایام میں، مخصوص مہینے میں، مخصوص اوقات میں اپنے رب کو پہچانیں اور بقیہ زندگی کے اکثر حصوں میں اپنے رب کو بھول جائیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ تم لوگ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے. تو رب کو بھول جانا اور رب کو نہ پہچاننا اور رب کا حق ادا نہ کرنا، یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی وجہ سے انسان دنیا کے اندر ٹھوکر کھاتا ہے اور مختلف قسم کے عذاب اور مشکلات سے دوچار ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا من اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو میرے رب کے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی مشکلات سے دوچار ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کی عبادت کریں، مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت پر جم جائیں، دین پر استقامت اختیار کریں. اللہ کی عبادت کا کوئی خاص موسم ہمارے لیے ایسا نہیں بنایا گیا ہے کہ مخصوص وقت میں، مخصوص مہینے میں اپنے رب کی ہم خوب عبادت کر لے جائیں اور پھر اس کے بعد اپنے رب کو بھول جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.